الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللہ رب العزت انسان کے جسم کے بھی مالک ہیں، اور اس جسم میں اٹھنے والے جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، اللہ رب العزت ان کے بھی مالک ہیں۔ ظاہری اعضاء کے اعتبار سے جو اللہ نے جسم دیا ہے، انسان اس کے تصرف میں بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ اسی طریقے سے اس جسم میں جو اٹھنے والے جذبات ہیں، ان کے اظہار میں بھی انسان اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہو کر اپنے ان اعضاء اور اس میں اٹھنے والے جذبات کا خیال رکھے تو انسان کی زندگی اللہ رب العزت پرسکون فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تمام تر آسائشیں موجود ہوتی ہیں، زندگی کے تمام تر اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی بے سکونی والی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر بے جا غصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمام تر آسائشوں کا سامان ہونے کے باوجود گھر کے اندر، معاشرے کے اندر بے سکونی کا ماحول رہتا ہے۔ ایک فرد اپنے گھر کے اعتبار سے یا کاروباری مراکز کے اعتبار سے یا معاشرے کے اعتبار سے بے جا غصہ کرنے والا ہے تو اس کی وجہ سے مستقل بے سکونی کا سامنا رہے گا۔ کوئی بات اپنی طبیعت مزاج کے خلاف ہوئی، اپنے مفاد کے خلاف کوئی بات ہوئی تو انسان کے اندر اچانک ایک غصے کا طوفان اٹھ بیٹھتا ہے، اور پھر اس کا اظہار وہ زبان کے ذریعے سے بھی کرے اور ہاتھ کے ذریعے سے بھی کرے تو بے سکونی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ غصے کے مقام پر، غصے کی بات پر اگر غصہ نہ آئے تو یہ بھی بہت بری بات ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس شخص کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ بزدل ہے، اور بزدلی ایک معیوب چیز ہے جس سے آپ علیہ السلام نے خود پناہ مانگی ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں اس بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو غصے کی بات پر، غصے کے مقام پر غصہ آنا چاہیے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس جسم میں اٹھنے والے جذبات میں ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہیں۔ غصہ آ رہا ہے، اب اس غصے کا اظہار کس طرح کیا جائے گا یہ بھی ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ در حقیقت غصے کی دو اقسام ہیں، ایک وہ غصہ ہے جو کہ پسندیدہ ہے، اور ایک وہ غصہ ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو انسان ٹوٹتا ہوا دیکھے، حدود کی پامالی کی جا رہی ہو، اس موقع پر انسان کو جو غصہ آئے گا یہ اللہ کے ہاں محبوب غصہ ہے، اور یہ انسان کا ایمانی تقاضا ہے کہ ایسے مقام پر اس کو غصہ آئے۔ لیکن غصہ تو آ گیا، اب اس غصے کا اظہار کرنے میں بھی انسان آزاد نہیں۔ غصے کا اظہار کس انداز سے کیا جائے؟ اس کے لیے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
جو شخص تم میں سے کسی گناہ کے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اب گناہ کا کام ہوتا نظر آ رہا ہے، معاشرے کے اعتبار سے چوری ڈکیتی سامنے دیکھی جا رہی ہے، کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، انسان یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہاتھ سے روکنے کا اختیار ہر ایک کو نہیں دیا گیا، بلکہ ہاتھ سے اس گناہ کو روکنا اصحاب اقتدار کا کام ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہاتھ سے اس گناہ کو روکے۔ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ہاتھ سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری نہیں۔ اگر گناہ کو انسان ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں تو دوسرا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی، تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس گناہ کو روکے، ترغیب کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے، اس گناہ کے جو نتائج ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں ان کو بتانے کے ذریعے سے ان کو روکے۔ بسا اوقات انسان ایسا مجبور ہوتا ہے کہ انسان غلط چیز کو زبان سے غلط بھی نہیں بول سکتا۔ انسان کسی کا ماتحت ہے، کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، اب وہاں پر اگر کچھ زبان سے بولتا ہے تو نوکری جاتی ہے، یا کسی جگہ زبان سے غلط کو غلط بولتا ہے تو اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس مقام پر تیسرا طریقہ بتایا گیا کہ جو شخص زبان سے بھی گناہ کو گناہ نہ کہہ سکتا ہو فبقلبی، تو کم از کم وہ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو وہ شخص ایمان کے کسی درجے پر قائم نہیں، وہ شخص ایمان کی صفت سے ہٹ چکا ہے۔ تو غصے کے موقع پر غصہ آنا یہ محمود چیز ہے، لیکن اس کا اظہار اس انداز سے ہو جو انداز شریعت نے سکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب حدود کو پامال ہوتے دیکھتے یا احکامات کے اندر کمی اور سستی دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید غصہ آیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ احمر وجہہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا، اور کیفیت یوں بیان کی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کسی نے انار نچوڑ دیا ہو چہرے پر، ایسا چہرہ سرخ ہوتا تھا۔ جہاں اصحاب سیر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا، وہاں پر لکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہوتے تو دونوں بھووں کے درمیان ماتھے پر ایک رگ ظاہر ہو جاتی تھی جو غصے کی وجہ سے ابھر آتی تھی۔ تو غلط بات پر غصہ آنا یہ محمود چیز ہے۔ دوسرے غصے کی قسم یہ ہے جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، غیر محبوب ہے۔ وہ غصہ کون سا ہے کہ جو اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر آئے، یہ بات میرے مزاج کی نہیں لہذا مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ والا غصہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں۔ جو شخص اس غصے کے اوپر قابو پا لے تو اس نے بڑی خیر پا لی۔ غصے کے اوپر قابو پانے کا بھی انداز بتایا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان غصے پر قابو پائے اور اپنی ذاتی وجاہت، اپنی عزت نفس، روب اور دبدبہ سبھی ختم کر بیٹھے۔ غصہ ختم کرنے کا یا غصے پر قابو پانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام تر لوگوں کو انسان اپنے اوپر جرأت کرنے کا موقع دے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، چونکہ ایک واقعہ ہے خالی بات سمجھانے کے لیے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سانپ کسی بزرگ کے ہاتھ پر قید ہو گیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ حضرت میں کیا کروں؟ تو بزرگ نے کہا کہ تم نہ غصہ نہ کیا کرو اور لوگوں کو ڈنک نہ مارو، ڈسو نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے سانپ نچا ہوا پڑا ہے اور بری اس کی حالت ہے، کھال ساری اس کی نچی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تو سانپ نے بتایا کہ حضرت آپ نے مجھے منع کیا تھا، جب سے میں نے غصہ کرنا چھوڑا ہے تو اب پرندے مجھے نوچ نوچ کے جا رہے ہیں اور میری یہ حالت ہو گئی۔ تو اس پر بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ڈنک مارنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے تو منع نہیں کیا تھا۔ تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتے لیکن اپنا دبدبہ اور روب اتنا قائم رکھتے
کہ لوگ تمہارے اوپر جرأت نہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے غصے کو اس اعتبار سے قابو کرنا کہ لوگ کم از کم جرأت نہ کر سکیں، اور اپنے اوپر ایسا کنٹرول اور قابو ہو کہ انسان غصے کی حالت کے اندر کوئی غلط فیصلہ نہ کرے۔ جب انسان اپنے اس غصے پر قابو پاتا ہے تو اللہ رب العزت اس قابو پانے کی وجہ سے اس کو ایک انعام دیتے ہیں، ایک صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ صفت ہے شجاعت، بہادری۔ غصے پر قابو پانے والے انسان کو اللہ رب العزت بہادر بنا دیتے ہیں، اور یہ صفت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے ہی سخت ہیں، رعب ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے شدید غصے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی ہمت کسی اور میں نہ ہوئی، اور یہ قتل کرنے کا ارادہ لیے تلوار لے کے گھر سے نکل پڑے۔ لیکن جب ایمان زندگی میں آیا، اس غصے کی حالت پر قابو پایا، تو اللہ رب العزت نے ایسی شجاعت دی کہ ان کے ایمان سے پہلے جو لوگ چھپ چھپ کر نمازیں ادا کر رہے تھے، ان کے ایمان کی برکت سے، ان کی شجاعت کی بنیاد پر وہ لوگ کعبہ کے اندر آ کے اپنی عبادات ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہجرت کا وقت آیا تو باقی صحابہ کرام چھپ کر ہجرت کرتے تھے۔ جب ان کی ہجرت کا وقت آیا تو اپنا ساز و سامان اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لیے اور حرم مکہ میں آئے، اور آ کر اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ ثقلت امہ، کہ اس کی ماں اس کا بوجھ اٹھائے، اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے، تو وہ مجھ سے مکہ کی وادی کے باہر آ کے ملاقات کرے۔ اور علی الاعلان انہوں نے ہجرت کی۔ تو غصے پر قابو پانے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو شجاعت نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا تھا کہ مسلمانوں کو تقویت ملی، جو عبادات اور جو تبلیغ کا کام چھپ کر ہو رہا تھا وہ کھلے عام ہونے لگا۔ لیکن اس غصے کے ساتھ وہ اللہ کے احکامات پر رک جانے والے لوگ تھے، یعنی ایسا نہیں کہ غصہ بھی ہے بہادری بھی ہے تو جو دل چاہے کریں، اللہ کے احکامات پر رک جانے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا کہ اپنے پاس ان لوگوں کو رکھا کرتے تھے جو علمی اعتبار سے بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ تو آپ کی مجلس میں ہر وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دیہات سے آئے ہوئے رشتہ دار نے ملنے کی درخواست کی کہ کوئی اور تو ملوائے گا نہیں تو آپ سفارش کر دیں۔ ان کی سفارش پر ان کو مجلس میں آنے کی اجازت ہوئی۔ مجلس لگی ہوئی تھی تو وہ بابا جی جب اندر تشریف لے کر آئے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے سارے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب سے آپ حکمران بنے ہیں نہ تو آپ نے ہمیں کچھ دیا ہے نہ کبھی انصاف سے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ ایک شخص انصاف سے فیصلہ بھی کر رہا ہو اور اس کو اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے فاروق یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کا لقب ملے اور اس شخص کو یہ بات سننی پڑے تو غصہ تو آئے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، شدید غصہ آیا، لیکن اس غصے کے اوپر وہ کچھ عمل کرتے اس سے پہلے حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالمعروف، کہ آپ معافی کے ساتھ کام لیں، معاف کرنے والا معاملہ کریں۔ تو جو غصہ اٹھا ہوا تھا وہ سمندر کے جھاگ کی طرح واپس بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے حکم کے آگے رک جانے والے لوگ تھے کہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں اب اپنا غصہ نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی غصہ چلے گا۔
تو اللہ رب العزت اس غصے پر قابو پانے کی وجہ سے انسان کو شجاعت والی صفت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، مسجد میں آ رہے تھے تو اوپر سے پانی گرا۔ جب اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ ہے جو کہ مسجد نبوی میں نکلا ہوا ہے۔ صحابہ کو حکم دیا اور اس پرنالے کو توڑوا دیا۔ جب خبر ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ پرنالہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹے اور بلوایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ آپ میرے کندھے پر چڑھ کر اس کی مرمت کریں۔ وہ پرنالہ اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے آگے یہ حضرات جھک جانے والے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے شجاعت نصیب کی۔ اگر ہم بیجا غصے کی صفت سے ہٹ نہیں سکتے، اگر ہم بیجا غصے کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا ماحول، ہمارا گھرانہ ہر وقت تناؤ، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن ان چیزوں کا شکار رہے گا۔ اس وقت اگر دارالافتاء کا رخ کیا جائے تو دارالافتاء میں سب سے زیادہ فتویٰ جو آتا ہے وہ طلاق سے متعلق آتا ہے۔ کیا وجہ؟ غصہ آیا تھا، طلاق دے دی۔ شوہر نے زبان چلانا شروع کی، آگے سے عورت کی بھی ایسی تربیت ہوئی ہوتی ہے کہ عورت بھی آگے سے برابر کے جواب دے رہی ہے۔ پہلے دن سے شوہر کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو نہیں صحیح طرح چلے گی میں طلاق دے دوں گا، اور عورت کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں چلنا تو طلاق دے دو، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ طلاق ہوتی ہے اور ہفتہ 10 دن کے بعد دوبارہ دارالافتاء میں پہنچے ہوتے ہیں کہ رجوع کی کوئی صورت بنا دیں۔ اگر یہ چیز صحیح بنیادوں پر، صحیح اصولوں پر قرار پائے تو دوبارہ رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بیجا غصہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلہ کرنے پر قادر ہی نہیں رہتا۔ غصہ آیا اور غصے کا اظہار انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اس طرح کے نقصانات دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے گھریلو ماحول کو اور اسی طریقے سے اپنے دفتری معاملات ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، اس کے حالات کو قابو کرنے کے لیے اپنے غصے پر ہمیں قابو پانا ہوگا۔ اور جہاں پر غصے کی اجازت ہے اس کا طریقہ بھی عرض کر دیا گیا کہ انسان اپنے اختیارات کے مطابق جہاں ہاتھ سے روک سکتا ہے وہاں ہاتھ سے اس گناہ کو، اس غلط کام کو روکے، جہاں ہاتھ کا اختیار نہیں وہاں زبان سے برا کہے، ورنہ کم از کم دل میں برا جانے اور اس چیز کا درد رکھے۔ اللہ رب العزت اس کو ایسا موقع فراہم کریں گے کہ اس کی زبان سے ایسی بات نکل جائے گی کہ دوسرے انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر معاشرتی پہلوؤں کو بھی شرعی احکامات کے مطابق اپنی زندگی میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔